السلام علیکم، سبا کے ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھا، آج جیسے آپ کو پتہ ہے ابھی رمضان چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، یعنی کہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ۔ تو یہ جو عشرہ ہے، یہ اس میں جو راتیں ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہوتا ہے جسے نجات کا عشرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوزخ کی آگ سے آزادی کا وقت۔ مگر اس عشرے کی اصل رونق اس کی طاق راتیں ہیں، وہ راتیں جس میں لیلۃ القدر چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوچئے، ایک رات کی عبادت اور 83 سال کے عبادت کا ثواب اور سارے سال کی عبادت کا ثواب۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شب قدر کون سی ہے؟ حدیث نبوی کے مطابق اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کریں۔ اس رات کی پہچان یہ ہے کہ یہ نہایت ہی ٹھنڈی اور پرسکون ہوتی ہے، اور اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ زیادہ سردی، اور سب سے بڑی بات کہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور پھر چاروں طرف سکون سا چھا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پکار کے کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے پکارے اور مجھ سے مانگے، مجھ سے بخشش کی دعا مانگے۔ اس میں ہر جائز دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں انسان اپنی بخشش کراتا ہے، اور اس میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے، اور جو ہے اپنے جو پیارے ہوتے ہیں جن کا جیسے کہ انتقال ہو جاتا ہے، ان کی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، اپنی روزی کی دعا مانگنی چاہیے، اور جو ماشاءاللہ دنیا میں حیات ہیں، جن کے ماں باپ بہن بھائی، ان کی لمبی عمر کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور جو ہے اس میں جو سب سے بڑی بات ہے، اپنی بخشش کی، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی سب کی بخشش کی دعا دل سے مانگنی چاہیے، وہ ضرور قبول ہوتی ہیں اگر آپ سچے دل سے دعا مانگیں۔ اور پھر اس رات کو کبھی نہیں کھونا چاہیے، بلکہ اس رات میں ضرور عبادت کرنی چاہیے۔ جس نے یہ رات گوائی اور اس نے سمجھے سب کچھ گوایا، کیونکہ اسی رات میں جو ہے آپ اپنی بخشش کرا سکتے ہیں، اس رات میں جو ہے آپ اپنی ذرائع آمدنی کی ذرائع کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، اس رات میں آپ اپنے پیاروں کی لمبی عمر کی اور صحت کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کی دعا کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس رات میں ساری جائز دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رات کو کبھی مس نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی سو کے آرام سے نہیں گزارنی چاہیے رات، بلکہ ضرور عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، آج ہے کل نہیں۔ کیوں نہ ہم اپنی بخشش کرائیں اس رات میں، دعائیں مانگیں سچے دل سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کیوں دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اور دعائیں مانگنے کا سب سے مین طریقہ کہ آپ گڑ گڑا کے رو کے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتا ہے ہماری جائز دعا۔ اور پھر اس رات میں مانگی ہوئی دعائیں ہماری منٹوں میں قسمتیں بدل سکتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے افضل دعا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی کہ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے ہمیں معاف فرما دے۔ اس عشرے کی دوسری اہم دعا جو ہمیں دوزخ کی آگ سے پناہ دیتی ہے، اللہم اجرنی من النار، کہ اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ دیکھیں، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار اور درود شریف کا ورد جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ راتیں دوبارہ نصیب ہوں نہ ہوں، کیونکہ ہمارے لیے یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس رات میں ہیں، موجود ہیں اور اپنی بخشش کرا سکتے ہیں۔ اور پھر میں یہی کہوں گی کہ اس راتوں کو ہاتھوں سے مت جانے دیں، پلیز سو کے جو ہے اپنی رات مت گوائیں، اپنی بخشش کرائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک راتوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور سب سے اہم بات کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو ہے کثرت سے قرآن شریف پڑھا کرتے تھے، تو اس رات میں جو ہے ہمیں قرآن شریف پڑھنا تو چاہیے، لیکن ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ رات ہم لوگ ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، بلکہ اپنی بخشش کرائیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں گے، اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں ساری جائز دعائیں قبول ہوں ہماری آپ کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں، اچھی لگی ہیں، تو پلیز مجھے لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں۔ تھینک یو۔